ہم پر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، ہمیں کوئی بات بتاتا ہے، ہم پر اعتماد کرتا ہے، اعتماد کرتے ہوئے کوئی امانت ہمیں کسی بھی حوالے سے، وہ کسی راز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں دیتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے راز کو راز رکھے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے قریبی جو دوست ہے نا، سب سے پہلے اس کو جا کر اس کا راز فاش کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بات آگے نہیں کرے گا۔ اب اس کے آگے 2 دوست ہوتے ہیں، وہ ان دوستوں سے جا کر وہ بات شیئر کرتا ہے اور ان سے وعدہ لیتا ہے کہ تم نے آگے یہ بات نہیں کرنی۔ اس کے 4 آگے ان کے دوست ہوتے ہیں، تو کرتے کرتے وہ پہلا بندہ جس نے اپنا راز راز سمجھ کر اور ہم پر اعتماد کر کے ہمیں کوئی بات بطور امانت سونپی تھی، وہ پتہ چلا کہ پورے شہر کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اور اگر اس کو ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی طرف اگر لے کے جائیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، تو وہ پھر سمجھیں کہ جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو پھر واپس پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ جبکہ کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا، بلا ضرورت شرعی ظاہر کرنا بھی حرام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی میسج آ جاتا ہے کسی کے بارے میں، کوئی بھی ہے، ہم اس کو فوراً شیئر کرتے ہیں اور سارے زمانے کے اندر اس کو نشر کرتے ہیں اور اس میں اپنی بڑی کامیابی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میں یہ میسج کیا نا، ایسا یونیک میسج ہے، کسی کے پاس ایسا میسج آیا ہی نہیں ہوگا۔ کئی یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح عیوب ظاہر کیے جاتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کیا اور اپنی بڑائی تصور کی جاتی ہے، بہادری تصور کی جاتی ہے۔ کوئی میسج ہمارے پاس آ گیا، بس ہم نے کسی کو کوئی عیب ہے، اگرچہ وہ چور ہی کیوں نہیں ہے یار، اگرچہ وہ ڈاکو ہے، کچھ بھی ہے، جب تک کہ شریعت اس کی اجازت نہیں، اس کے کنڈیشنز ہیں، تو ہم اس کو آگے نشر کرتے ہیں اور بے شمار لوگوں تک وہ بات بغیر سوچے سمجھے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک لحاظ سے خیانت ہے، کسی کے راز کو فاش کر دینا، کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کر دینا، یہ بھی تو ایک طرح کی خیانت ہے۔